تقریباً پچھلے ایک ہفتے سے میرا ٹک ٹاک کی ان باکس میں، انسٹاگرام کی ان باکس میں ایک میسیج آ رہا ہے بار بار ایک لڑکے کا کہ میں بھائی جان آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے آپ اپنا واٹس ایپ نمبر دیں۔ میں نے اس کو اپنا واٹس ایپ نمبر دیا۔ یہ تصویر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جسٹ میں نے ایک 3D امیج لگائی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس وقت بندے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی اسٹوری شیئر کی میرے ساتھ کہ بھائی جان پلیز ہمارے لیے آواز اٹھائیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے اسٹڈی ویزا اپلائی کیا تھا چائنا کے لیے، جو کہ میرا اپروو ہو گیا اور میں نے اپنے ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ کی اور میں ایئرپورٹ پہ چلا گیا۔ جب ایئرپورٹ پہ میری کلیئرنس ہوئی FIA سے، مجھے بورڈنگ کارڈ تک مل گیا، اس کے بعد جو آخری کاؤنٹر تھا اس کے اوپر مجھے آف لوڈ کر دیا گیا اور مجھے ابھی تک وجہ پتہ نہیں لگی کہ مجھے آف لوڈ کیا تو کیوں کیا گیا۔ آپ سوچیں، وہ کسی کام کے لیے نہیں جا رہا، وہ کسی جاب کے لیے نہیں جا رہا، کسی بزنس کے لیے نہیں جا رہا، وہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کو اس ملک نے ویزا دیا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے تعلیم حاصل کرو، لیکن انہوں نے ایئرپورٹ کے اوپر اس کو لوڈ آف کر دیا۔ یار یہ کیا ملک ہے؟ ہاں جی، میرا خیال ہے ان لوگوں نے تہیا کر لیا کہ اس قوم کو اتنا ذلیل کر دو کہ یہ مطلب جینے کو بھی جو ہے نا وہ اللہ کی بڑی نعمت سمجھے، یہ سمجھے کہ ہم زندہ جی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے اس سے بڑی آزادی کوئی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ایک ملک جہاں پہ جا رہا ہے وہ ان کو ویزا دے رہا ہے، وہ ان کو اسٹڈی کے لیے بلا رہا ہے، اور آپ اس کو ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اتار رہے ہو اور اس کے جو ہے نا وہ ہر چیز کی تباہی کر رہے ہو، اس کا مستقبل جو ہے نا برباد کر رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے جب میں واپس گیا تو میرا ماں باپ ایئرپورٹ کے اوپر ہی رونے لگ گیا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پتہ نہیں کہاں سے پیسہ اٹھا کے، میرے ماں باپ نے کدھر سے اٹھا کے مجھے اس چیز کے لیے ایک پورا جو ہے نا طریقہ کار تھا، میں نے اس کو فالو کر کے وہ سب کچھ کیا، اور اس کے باوجود میرے ساتھ یہ کیا گیا۔ اب مجھے بتائیں کہ اس کے ماں باپ نے جو پیسہ اٹھایا، اس نے خود جو محنت کی، اس نے جو اس کی ٹکٹ، اس کے ویزے کے پیسے، سب کچھ گیا نا۔ یار یہ ہے ریاست؟ انہوں نے تو اپنے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، لیکن یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے نوجوان ذلیل ہو، جس سے پاکستانی ذلیل ہو، جس سے اس کی ذلت اور رسوائی میں اضافہ ہو۔ کبھی کسی بڑے کا بیٹا ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے نا وہ اتارا گیا؟ کبھی کسی بڑے کے بیٹے کو، کسی جرنیل سیاستدان کے بیٹے کو، کسی بیوروکریٹ کے بیٹے کو اتارا گیا؟ آج سے چند دن پہلے ہمارے ایک بڑے صاحب ریٹائر ہوئے ہیں اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کینیڈا چلے گئے ہیں، ان کو اتارا گیا۔ انہی ایئرپورٹس کے اوپر روزانہ کھربوں روپے کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، انہی کے لوگ لے کے جاتے ہیں۔ کسی کو اتارا گیا؟ آئے دن جو ان کے دبئی کے چکر لگتے ہیں، جو ان کے کسی اور ملک کے چکر لگتے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ کسی کو اتارا گیا، کسی کی چیکنگ کی گئی، لیکن کون اتارا جائے گا؟ غریب، جو پیسے اٹھا کے، جس نے پتہ نہیں اپنے گھر کا کیا کچھ بیچ کے اپنے آپ کو جانے کے لیے تیار کیا، ویزا خریدا، ٹکٹ خریدی، پتہ نہیں لوگوں سے پیسے اٹھائے، اس کے ماں باپ نے کس کی منتیں کی، اور ماں باپ ایئرپورٹ کے باہر کھڑا ہے کہ ہمارا بیٹا جائے گا، جا کے اس کا روزگار لگے گا، ہمارا گھر چلے گا، اور بیٹا اپنے پاسپورٹ کے اوپر سٹمپ لگوا کے باہر آ رہا ہے۔ اور خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے۔ یہ تم جو پہلے تمہارے ظلم کی فہرست اتنی لمبی ہے، غریبوں کی ہائیں لے رہے ہو۔ یار ایک بچہ بیچارہ، اس کے دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے، اس کے ماں باپ نے کیا کیا سوچا ہوگا، تم نے خوابوں کا قتل کر دیا ایک سٹمپ لگا کے۔ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تم نے تو کسی کو روزگار نہیں دیا، کسی کو تعلیم نہیں دی، اور اگر کوئی نوجوان ملک سے باہر جا رہا ہے یہ کرنے کے لیے، وہ ملک اس کو ویزا پرووائڈ کر رہا ہے، تو تم روکنے والے کون ہو؟ یار حیرانگی والی بات ہے کہ کیا ہو رہا ہے یار اس ملک میں، اتنا ظلم یار ان غریبوں کے ساتھ۔ تم ان کو ملک میں کچھ دے نہیں رہے، تم ان کو ملک سے باہر جانے نہیں دے رہے، وہ مر جائیں؟ کیا اس میں خوش ہو کہ وہ مر جائیں؟ اور یہ اسی میں خوش ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اتنا ذلیل کر دو کہ یہ صرف گھر میں بیٹھ کے سکون کریں، ہم ان کے اوپر کچھ بھی لگائیں یہ خاموشی سے کہیں آمین۔ یاد رکھو، ظالم ایک اقدام کرتا ہے، اگر قوم چپ رہتی ہے وہ دوسرا کرتا ہے، چپ رہو گے تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، اور تمہارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ وہ ایک قانون لے کے آتے ہیں، دوسرا لے کے آتے ہیں، تیسرا لے کے آتے ہیں، ہر قانون میں آپ کی تباہی ہے، ہر چیز، ہر قانون میں آپ کے جو ہے نا ووٹ کا حق، انصاف کا حق، صحت کا حق، کسی کا کوئی ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا۔ ہر قانون وہ اپنے لیے بنا رہے ہیں، اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، عمران خان کو اقتدار سے باہر رکھنے کے لیے، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ خدا کا نام ہے، کب تک ذلیل ہونا ہے؟ اپنی ذلت کا کی انتہا تو لکھو، تو ایک تاریخ لکھ دو جس میں اس ملک کی صبح جو ہے نا وہ ایک انقلاب سے ہو، ایسا انقلاب جس میں نوجوان کی قدر ہو، جس میں نوجوان کے ٹیلنٹ کی قدر ہو، جس میں نوجوان کے گھر، مکان، روزی، جاب، صحت، ہر چیز کا خیال رکھا جائے۔ لیکن یہ سب کچھ تمہارے نکلنے سے ہوگا۔